میاں صاحب بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں. وہاں پر اگر نظام کو چلانا بھی مقصود ہے, لیڈران نے اپنے رویے بھی تبدیل نہیں کرنے ہیں, برادری نے بھی اکٹھا نہیں ہونا, تو پھر کریں گے کیا آگے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اے جے کے الیکشن کے بعد پی ایم ایل این جو ہے اپنی حکمت عملی جو ہے اس کو سامنے لے کے آئے گی, اور ہمارا جو جارحانہ انداز ہے اپوزیشن کا اس میں میرا خیال ہے اضافہ ہوگا. کیا اقدامات ہوں گے یہ میرا خیال ہے اگلے 15-20 روز میں قوم کے سامنے آ جائے گا. لیکن گنے چنے اقدامات ہوں گے نا خواجہ صاحب, مطلب اس میں کوئی آپ گنے چنے آپشن ہی ہوتے ہیں نا. ریزائن کر دیں گے, ریزائن والی اسٹیج ابھی نہیں ہے, دھرنے دینے شروع کر دیں گے, ایجوکیشن کریں گے, کیا کریں؟ لیکن استعفے جو ہیں ان کے آپشن کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ نئے الیکشن کروا دیں گے وہاں پہ؟ نہیں, کہاں کرائیں گے نئے الیکشن, جب وہ وقت آئے گا دیکھی جائے گی. لیکن استعفوں تک اگر جانا بھی ہو کسی جماعت میں تو اس کے بیچ میں کافی فاصلہ ہے, کئی اقدامات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اگلے 20-25 دن یا مہینہ بڑا اہم ہے, اس میں ہماری حکمت عملی بالکل کوئی آپشن نظر آتی ہے شیخ صاحب؟ اثر کوئی آپشن نظر آتا. خواجہ صاحب ہمارے والد سے ان سے تعلق رشتے ہیں, یہ ایک سیاسی ورکر ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر یہ استعفوں کے آپشن کو ڈیلے رکھتے ہیں, جو کہ یقیناً یہ رکھیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ یہ جلوس کھیلیں گے, تو یہاں اور بھی حالات ہیں. دیکھیں کیا پتا اس ملک میں حالات 8-10 دن بعد کوئی ایسی نئی ٹرن لیں, کوئی نئے معاملات پیدا ہوں. دیکھیں عوام کے لیے تو جی کوئی آدمی جو ہے نا وہ تقریر نہیں کر رہا ہے. عملی طور پر فائنینشیل کرائسس اتنا سویئر ہے کہ اس کی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اب یہ پھر دو پارٹی کے جو ٹکراؤ آ رہا ہے, اور دو پارٹی کی اسٹریٹجی آ رہی ہے, اور دو پارٹیوں کا آپس میں آمنے سامنے ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. میں ایز ایک ادنا پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں, تو کیا کریں, نظر ثانی کر کے کیا کریں؟ میں یہی کہتا ہوں نا, جہاں انہوں نے 3-3.5 سال یہ کام کیا ہے, اب ایک ٹیل رہ گئی ہے 1 سال کی, یا یہ ضروری تو نہیں ہو سکتا نا کہ 5 سال تک یہ مسئلہ جائے گا. دیکھیں اگر انہوں نے الیکشن کے لیے جانا ہے اور الیکشن کے حالات رہنے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ زیادہ وقت ہے. انہیں آپس میں کر جائے, یہ تو آپ کریں گے, تو کریں گے, آئینہ تو دکھائیں گے. اپوزیشن یہی کام آج یہ دیکھیں, دو چیزیں ہیں, یا تو آپ کہیں کہ آپ جمہوریت کے ساتھ ہیں اور سسٹم کے ساتھ ہیں, یا آپ کہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ہٹانا ہے, خواہ ہمیں سسٹم تباہ کرنا پڑے. میری بات جمہوریت کے ساتھ. اچھا میری بات سنیں, جمہوریت 1 نمبر یا 2 نمبر پتا لگا یہ 2 نمبر ہوا ہے یار, یہ تھوڑا عرصہ پہلے پتا سال کی بات یار, سال نہیں. دیکھو خواجہ صاحب یہ کب آپ کو پتا لگا اتنے آپ کے روابط اور بھائی چارہ اور 12-13 کھانے آپ کہہ رہے تھے؟ 12-13 کھانے جی, تیسرا بھی لگا. اصل میں پتا لگنا شیخ صاحب, اس کو آپ نے کھول ہی دیا بات کو, تو مجھے اجازت ہے. اصل میں یہ پتا لگنا تو شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے معاہدوں کو کہا قرآن و حدیث نہیں ہے, لیکن ہمارا خیال تھا شاید معاملات کو سنبھال لیں گے, شاید مل کے چلیں گے, اور کسی تیسری بھی سر جی 2 سال ہو گئے. جب آپ 17ویں ترمیم ختم کروانے پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ کو 18ویں ترمیم چاہیے تھی, اس وقت تو آپ کے معاملات ٹھیک تھے. جب آپ اس میں جب آپ کی مرضی کا کام ہو رہا ہو اس وقت سارے کام, 18ویں ترمیم کو جب آپ کی مرضی کا کام ایک دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا منصور ہوتا ہے. 6 مہینے ہوئے نہیں یار, 19ویں ترمیم تھی, 18ویں سال ہو گیا. تو 1 سال بعد, اگر میرا مطلب ہے اگر آپ کو ہم چیک کرنا, ہم نے سختی سے شروع کیا تو کون سی برائی کر بھائی؟ آپ نے سختی سے شروع, آپ کا حق بنتا ہے, یہ آپ کا جمہوری حق ہے, یہ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ ضرور کریں. ہم نے تو ابھی آپ کو پنجاب میں چیک کرنا نہیں شروع ہوا, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ نے بھی شروع کیا چیک کرنا پنجاب میں. آپ 65% پہ حکومت کر رہے ہیں, وہ آپ اپنا ماڈل پیش کریں. شہباز شریف صاحب کا کیا ماڈل ہے, اور آگے لے کے شیخ صاحب نے بات کی جو اسپیچ کے اندر بھی ذکر تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. زرداری صاحب نے کہا جی کہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ نہیں کریں, انسٹیٹیوشنز جو ہیں بڑی محنت سے بنتے ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 1 سال پہلے زرداری صاحب نے ایک اور بھی اسپیچ کی تھی, اور جہاں پر اسٹیبلشمنٹ پر اور وہ جو ڈھکے چھپے ہاتھ ہیں, پس پردہ فورسز ہیں, اور اشارے کناریوں میں آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کر رہے تھے. اس سال بالکل ماحول تبدیل تھا. یہ کیا ہوا؟ دیکھیں معاملات طے ہو گئے. دیکھیں میرے خیال میں, دیکھیں میں یہاں کلیئر کروں, بے شک پیپلز پارٹی والے زیادہ بہتر طریقے پہ کلیئر کریں گے. اس نے یہ وکٹ جو ہے آصف زرداری نے بہت بہتر کھیلی ہے. دیکھیں وہاں وہ پالیٹکس یہ وہ جو مرضی کہیں, کس حالات سے اس نے یہ گیم تاش لگائی ہے. ان کو فیلڈنگ میں رکھا ہے 3-7.5 سال, گلے میں لگا کے رکھا ہے, سلپ پہ رکھا ہے. اور آج جو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے لیے یہ حالات نہیں تھے, نیور ان پولیٹیکل لائف, فرسٹ ٹائم بات ان کے ساتھ ہے.
ہے جی इनके साथ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بھی فیصلہ पूरी बात करें ना अब आप دیکھیں ساتھ ہے یا نہیں، ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ لیکن سکتا. آئی جی آئی نہیں بنے گی اب. اس حد تک ساتھ ہے کہ اس حد آپ تک ساتھ ہے کہ اب آئی جی آئی نہیں بنے گی. اس حد تک ساتھ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ رات کو اکرم ذکی جیتا صبح ہمایوں اختر جیت گیا. اس حد تک اب ساتھ نہیں ہوگی کہ کچھ الیکشن جو ہے فیئر الیکشن ہوگا. یہ اس حد تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے کہ الیکشن کمیشن فیئر ہوگا. تو زرداری صاحب نے ٹون جو چینج کیا، ووٹ کاٹے جائیں گے. یہ دیکھیں آپ مجھے ٹائم دے دیکھیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئی جی آئی نہ بنائے. تو یہ ٹون جو چینج ہوئی ہے یہ اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد ٹون چینج ہوئی. دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ سمجھ گئی ہے ان باتوں کو کہ اب وہ اس پچ پہ نہیں کھیل. دفاع بڑا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب نے یہ جو سٹروک لگایا اور آئندہ بھی وہ لگائیں گے، چند صاحب جو مرضی فرماتے رہیں، اس لیے کہ وہ اور ان کے ساتھی، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، آصف علی زرداری صاحب اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کو جہاں غلطی کرتی ہے چیک کرتے ہیں تو ان کے درمیان لڑائی کرائی جائے. اس کا ایک منظر ہم نے لائیو دیکھا ہے جب ہمارے فوجی افسران تشریف لائے تھے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں. جو کچھ ان کے بعد سینئر لوگ حرکات کر رہے تھے اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ کو پڑ جاؤ اور ان کے حق میں نعرے لگاؤ، میں اس کا چشمدید ہوں، کہیں تو نام بھی بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں وہ چونکہ اس کی ضرورت نہیں. پیپلز پارٹی والے یہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ نون کو پڑھو اور فوج کے حق میں نعرے لگاؤ. تاکہ دیکھیے بات میں بابر اعوان صاحب تھے جی، میں نے خود ان کو کہا کیا کر رہے ہو بابر اعوان، بولا ابھی لے لائن پہ بابر اعوان صاحب. میرے پاس فوزیہ وہاب صاحبہ یہ کام کر رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، میں جھوٹ نہیں بولتا. اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ میں آخری بات، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جو ضرور کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی میں مارے جائیں گے. میں 3 باتیں کہنی تھی. غلط فہمی مارے جان گے تاڑا کی بنے گا، ساڑھا ٹھیک ہو جائے گا کام. ایسا صلح ہو جائے گی؟ نہیں، کوئی صلح کی بات نہیں ہے. رات کی تاریخی میں پھر ملاقاتیں شروع کر دیں گے. مستقبل کی سیاست میں رات کی تاریخی میں پھر ملاقاتیں فوج کی قیادت کے ساتھ بات کریں، آپ کریں، اپوزیشن بات کرے، ایشوز پر بات کرے، گناہ نہیں ہے. مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں شیخ رشید صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، شیخ صاحب ہمارا خیال یہ ہے، ہو سکتا غلط ہو، کہ اس ملک میں اب کوئی بھی، میں آپ یا چند صاحب، اگر کوئی پرنسپلڈ پالیٹکس کرے گا تو شاید آگے بڑھے گا ورنہ مارا جائے گا. اور اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر یا آگے کھڑے ہو کر یا ان کی گود میں بیٹھ کر، آج کل ایک صاحب ہیں ان کی گود میں بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ گود میں ان کی بیٹھ کر آپ جو ہے وہ دودھ بھی پیتے رہیں اور وہ آپ پاکستان کو آگے لے کے جائیں، یہ نہیں ہو سکے گا. اچانک بھائی یہ جمہوریت کا ثمر ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک ورکر آج یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یہ جمہوریت کا ہم سیکھ گئے، یہ جمہوریت کا ثمر ہے. دیکھیں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ورکر یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ورکر آج بھی دے سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا ورکر بھٹو شہید کی لاش سے لے کر آج تک اس سٹیٹمنٹ پہ قائم ہے. اچھا ذرا اس کے اوپر آئے، اب یہ سٹیٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، آج پہلے جب نون لیگ نے اڈاپٹ کی ہے. یہ تمام معاملات اور جو شیخ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ تمام ایشوز اپنی جگہ پر اہم ہیں، ملک کو کیا فائدہ ہے اس تمام کام کا؟ عوام کو کیا فائدہ ہے اس تمام کا؟ مطلب یہ تمام لیڈران، تمام سیاست، اس کا محور، مرکز، فوکس تو ہے جی. اس کا کیا فائدہ؟ نہیں، پولیٹیکل اجازت ہے تو میں رسپونڈ کریں، اجازت ہے. دیکھیے فائدہ لوگوں کا ہی فائدہ ہے. یہ جو لڑائی چل رہی ہے، ہم غلط ہیں یا یہ غلط ہے، کوئی ایک غلط ہوگا یا کوئی تھوڑا غلط ہوگا، یہ ساری لڑائی جو ہے یہ بہت زیادتی ہوگی اگر کہا جائے کہ یہ کوئی ذاتی لڑائی چل رہی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کی بات ہے. اگر سول اتھارٹی اور سول بالادستی اسٹیبلش ہوگی، اگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی اسٹیبلش ہوگی، آج آپ کا میڈیا آزاد اور وائبرنٹ ہے، فائدہ ہے کہ نہیں پاکستان کو؟ آج آپ کی عدالت جو ہے وہ آزاد ہے، پاکستانیوں کو اس کا فائدہ نہیں ہے؟ جب آپ جدوجہد کر رہے تھے آپ اور ہم مل کے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے بشمول ہمارے بھائی شیخ صاحب کے کہ جس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شیخ صاحب تو اس وقت دوسری طرف سے نا، اور میڈیا کو بند کرنے میں آج فائدہ ہوا نہیں ہوا. میڈیا کو سارے لیسنس میں نے جاری کیا، بعد میں بند بھی آپ نے ایک لیسنس کیا، وہ شاید پھر میں نے نہیں کیا. دیکھیں اب بات پوری کرنے دیں. اس لیے اگر عدلیہ کی آزادی سے پاکستانیوں کو فائدہ ہوا، میڈیا کی آزادی سے پاکستانی کو فائدہ ہوا، تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی سے بھی پاکستانی قوم کو فائدہ ہوگا. یہ بنیادی لڑائی ہے. پارلیمان کے اندر لڑائی کر پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا. دیکھنا پڑتے آپ شاید مانتے نہیں ہیں. وہ بھی ایک عوام میں سے ہوتی ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ تو نہیں ہوتی کہ صرف کوئی وردی والوں کی پارٹی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سمجھتے ہیں عوام کی نبض پر ہمارا ہاتھ، ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے، اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے،
کہ تمام جو کھاڑا لگا ہوا ہے اس وقت لوگ جب دیکھتے ہوں گے تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ایجوکیٹ کریں نا طلعت صاحب، آپ جیسے جو مدبر اینکر ہیں وہ اس بات کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی جب مولوی نواز شریف پہ کوئی وزڈم ہے ان کی بات میں؟ میں کیا ایجوکیٹ کروں؟ نہیں، آپ ایجوکیٹ کریں، آپ یہ لوگوں کو بتائیں امپارشل ہو کے، اور آپ کو بلکہ فریق ہونا چاہیے پاکستان کی شہری آزادیوں کے لیے، اس میں غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسپیچز جو ہے اس تناؤ کے اندر عوام جو ہے، تناؤ کیوں پیدا ہوا ہے طلعت بھائی؟ تناؤ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ایک مرر دکھایا جا رہا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ کا مطلب یہ رائٹسٹ ووٹ سے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ مولویزم کا ووٹ ہے، وہ یہی مولوی کا تو مطلب ہم ہے۔ کرتے ہیں رائٹ آف سینٹر اپنا جو ہے لیفٹ کا ووٹ تو نہیں ہے، رائٹسٹ ووٹ ہے، وی او اٹ، ہم رائٹ آف سینٹر ہیں۔ اچھا اب آگے شیخ صاحب ذرا اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ جب بڑی پارٹیوں کے دوران لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا گروپ بھی کبھی کبھی بینیفیشری ہوتا ہے۔ میں دوبارہ اس پیو ریسرچ کو جس کو خواجہ صاحب جو ڈسکارڈ کر رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے، میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں۔ اس میں شیخ صاحب کا نام ہے، پرسنٹیج کو چھوڑ دیں، شیخ صاحب کا نام ہے اس پہ، شیخ صاحب کا نام نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سروے ہے جناب، شیخ صاحب سے اسی وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کا نام نہیں ہے۔ کوڈ عمران خان بھی تو بینیفیشری؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈس، اگر یہ دونوں اس طرح کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ کل وہ جیسے آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو پھر میں، پہلے تیری واری پھر میری واری، کیونکہ اگر عوام جو ہیں اگر اس میں اتنی فکری سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ پارٹیاں دیکھیں یہ پارٹیاں اس کے مسائل حل کرنے میں، صوبے میں بھی یہ ہے، مرکز میں پیپلز پارٹی ہے، یہ کامیاب نہیں ہوئی تو تھرڈ فورس کے لیے ایک چانس ہے اگر اس کو کوئی اویل کر لے۔ دیکھیں حضور بات سنیں، حضور بات سنیں، ولی خان بابر قتل ہو تو زبان بند ہو جائے، سلیم شہزاد قتل ہو تو یہ بڑے بڑے جو دھرنے دینے والے ہیں یہ نظر نہ آئیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھرا جاتا تو آپ بلوں میں گھس جائیں، ویسے آپ قائد جمہوریت ہیں۔ یہ کس کو سبق پڑھا رہے ہیں؟ یہ جو ٹاک شوز میں آ کے آپ کے پاس باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ہمارے قائدین، 9 بار بعض ایم این اے بنتے ہیں اور بعض ایک بار ایم این اے بنتے ہیں اور پوری قوم کے لیڈر کہلاتے ہیں، ان سے آپ یہ پوچھیں تو کائنڈلی کہ جب سخت بات کرنی پڑتی ہے تو اس وقت کدھر غائب ہو جاتے ہیں آپ؟ سخت بات کرنی پڑتی ہے کدھر غائب ہو جاتے ہیں، لیکن صرف وہی غائب نہیں رہتے سخت بات کرنے میں، بہت سارے لوگ غائب ہوتے رہے ہیں تاریخ کے طور پر، لہٰذا ہم تو ساری تاریخ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہماری کوئی انہونی چیز نہیں ہے کہ لوگ غائب ہوتے رہے، لوگ بھاگتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا اس وقت کین یو، میں صرف ٹورڈز دی اینڈ، کیا ان حالات کے اندر آپ ملک کو گورن کر سکتے ہیں جب ایک انتہائی اہم پارٹی کے ساتھ آپ نے کین یو ایکچولی ڈیلیور دا سروسز گڈز اینڈ سروسز لوگوں کو کہ نہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کرے ایک اہم پارٹی ہو پورے ملک کی، نون لیگ، یہ میری بھی خواہش ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت نہیں ہے، اسی غم میں یہ مبتلا ہے۔ دوسری میں یہ کہوں گا کہ اب الیکشن کا اگلا سال آ رہا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹیز اب میڈیا پلے بھی کرے گی، عوام کی نبض پہ بھی یاد رکھے گی، ایشوز کے اوپر بھی پارٹیز کرے گی، لیکن یہ تو الیکشن میں آ کے خواہ عمران خان ہو، خواہ میاں نواز شریف صاحب ہو، ابھی اتحاد بنیں گے، جماعت اسلامی یہ اپنی طرف سے جماعت اسلامی کو اپنی طرف کھینچیں گے، جماعت اسلامی کہیں جائے گی، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز آئے گی۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ، کیونکہ پہلے ہر الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف ہی لڑا جاتا تھا، 1985 سے میں دیکھ رہا ہوں اب ہر الیکشن پہ لے گیا نا، میں نے کہا اس دوران ملک کو چلانا بھی تو ہے، ملک کو چلانا۔ دیکھیں اب چوتھا بجٹ آج ہم نے کہتے تھے کہ جی 124 ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ تو 5 مہینے بھی نہیں نکالے گی، آج چوتھا بجٹ ہم نے پاس کیا ہے، ہم نے آج چوتھا بجٹ ہم یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ یہ تو نہیں کہا تھا ہم نے یار، یہ تو مان جائے آج نہیں، آپ کا رول اچھا رہا ہے یار، میں کون کہہ رہا ہوں آپ کا رول 2-3 دن سے خراب ہوا ہے، نہیں 2-3 دن بھی خراب ہو، یہ بھی میڈیا کے لیے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ بھی کوئی ان کا خیال ہے، میرا خیال ہے یہ بھی میڈیا دیکھیں گورن کرنا ہے کہ گورن پیپلز پارٹی نے 4 سالوں میں جس طرح کیا ہے، جس طرح کریں گے نہیں، جیسے دیکھیں آئین کو، دیکھیں آئین کو ریفارمز کس نے کیے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے، اور دور میں ہوئی ہے، سب سے مشکل کام ہوتا ہے آئین کو ٹچ